علی محمد خان صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن تو بنا لیا ہے، لیکن آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکتے جب تک ہماری کارکن اور قیادت متفق نہیں ہوگی یا اعتماد میں نہیں آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں شریک نہ ہونا، کیا یہی وجہ ہے؟ اور وہ ملک سے باہر بھی کیا اسی اسٹریٹجی کے تحت گئے، اور پیچھے جو گرینڈ الائنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان کے باہر ہونے سے یہ کوئی درست فیصلہ تھا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولانا صاحب پاکستان کی سیاست کا بڑا نام، تجربہ کار آدمی، میں بھی بہت سے جتنے بھی اس وقت سینئر ترین سیاستدان ہیں ان میں سے شاید سب سے زیادہ یا میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کی بھی عمر گزر گئی ہے۔ میرے خیال میں ان کا تحریک انصاف کے قریب آنا، فاصلوں کا کم ہونا پاکستان کی سیاست کے لیے ایک نیک شگون ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے۔ مولانا صاحب کی بھی اپنی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، تو جو ہمارے ان کے بیچ میں جس چیز کی وجہ سے ہمیں نزدیک ہو رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اس ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلایا جائے۔ باقی کچھ فاصلے یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کچھ دوریاں اگر ہیں بھی وہ وقتی ہیں۔ میرے خیال میں اگر مقصد بڑا ہو تو پھر فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ وہ فاصلے تو کم ہوں گے نہیں، لیکن آج کا جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ ایک سنگ میل ہوگا، حکومت بھی اتنی پریشان ہے کہ وہ کسی ہوٹل کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ آپ کو کانفرنس کرنے دیں، اس میں مولانا فضل الرحمان کا شریک نہ ہونا اور ملک سے باہر چلے جانا، یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ بھی مولانا صاحب ابھی تک اس حوالے سے کوئی سیریس نہیں ہے؟ نہیں، مولانا صاحب تو میرے خیال میں باہر عمرے کے لیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کسی نے دعائیں بھی مانگنی ہیں، اور جہاں تک آج کی کانفرنس کا تعلق ہے تو حکومت کی خوشیاں میرے خیال میں تھوڑی سی قبل از وقت ہیں۔ وہ 2017 والی جو مٹھائی انہوں نے وقت سے پہلے کھائی تھی وہ ابھی تک ہضم نہیں ہوئی۔ دس از فرسٹ کانفرنس ان لانگ سیریز آف موومنٹ۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ آج کانفرنس ہوگی اور سب گھر کو چلے گئے، یہ تو ابتدا ہے، ابتدائی عشق ہے۔ آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، تو ابھی تو صرف سٹارٹ ہوئی ہے۔ ہوپ فلی سون اللہ کرے گا کہ مزید بھی اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، اور یہ یقین جانیے یہ جو اکٹھ ہے یہ پاکستان کے مفاد، پاکستان کی بہتری کے لیے اس طرح سے ہے کہ نقطہ کیا ہے، جتنے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں ایک دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک جماعت اس وقت ملک میں ایسی ہے جو فیڈرل جماعت، خود بھی فیڈرل جماعت ہے، کشمیر میں، گلگت میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، ہر جگہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہم ہیں۔ خان صاحب کی چاہت ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ساتھ نیشنلسٹ کو قریب لے کے آ رہے ہیں، جو قومی ادارے سے باہر ہو رہے ہیں ان کو نزدیک کر رہے ہیں کہ دیکھیں سارے اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تخت لاہور پہ نون لیگ بیٹھی ہے یا تخت کراچی پہ، تخت سندھ پہ پیپل پارٹی ہے، ہم بھی ہیں۔ ہم قوم پرستوں کو، نیشنلسٹوں کو، چھوٹی جماعتوں کو سینے سے لگا رہے ہیں کہ آئیں آپ کے مسائل ہم حل کریں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، ملک کو آئین پہ چلائیں گے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ علی محمد خان صاحب، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، جب آج جو آپ کا نقطہ ہے آئین کی بالادستی، جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت بھی مولانا صاحب اسی کاز کو لیڈ کر رہے تھے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شرکت نہیں کر رہے تو اس کے بغیر یہ کانفرنس تانگا پارٹی کی کانفرنس ہو جائے گی۔ تو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ فواد صاحب کے جو ریزرویشن ہے یا جو ان کا اوپینین ہے کہ مولانا کے بغیر امپیکٹ اس کا کوئی نہیں ہوگا کانفرنس کا؟ 25 کروڑ عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور ایشیا کی دوسری یا تیسری بڑی جماعت سمجھ لیں، کیونکہ چائنیز جو کمیونسٹ پارٹی ہے اور میرے خیال میں بی جے پی یا کانگریس آئی میں سے دوسری ہوگی، تیسری چوتھی بڑی جماعت، تو ظاہر ہے ایک پیچھے فالوئنگ ہے۔ 25 کروڑ کی جماعت کے پیچھے ایک دنیا کھڑی ہے، لیکن ہم نہ غرور میں ہیں نہ تکبر میں ہیں، اس سے اللہ کریم ہمیں بچائے۔ ہم عاجزی، وی باؤ ان ہمبلنس ٹو دی المائٹی اللہ کے ایک تانگا پارٹی کہنے والی جماعت ہمیں کہا گیا تھا ماضی میں، ہمارے اس وقت شناختی کارڈ نہیں تھے۔ 96 میں میری فیملی نے پہلا ووٹ کیا تھا خان صاحب کو۔ میں جب جوائن کیا تو میرے لیے خوشی کا دن تھا کہ 2011-12 میں جب سٹیج شیئر کیا خان صاحب سے، 13 میں پہلی بار سٹیج شیئر کیا تھا درگاہی میں، وہ دن اور آج کا دن اللہ نے مدد جو ہے ہماری بھرپور کی ہے
کہ تانگا پارٹی کہنے والے لوگ آج تحریک انصاف کے ٹکٹ مانگتے پھر رہے ہیں. باقی یس میں ایگری کرتا ہوں کہ مولانا صاحب جب آئیں گے مزید اس میں اسٹرینتھ پڑے گی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قوم پرست جماعتیں جو ہمارے قریب آ رہی ہیں, میں اس پہ بطور پاکستانی اس لیے خوش ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے ان کو سینے سے لگانے والا, ان کی بات سننے والا. یار یہ پاکستانی ہے, ٹھیک ہے وہ ان کا ایک نقطۂ نظر ہے, ہم بھی 100% اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں, لیکن یار سینے سے لگاؤ. ہمارے اپنے بھائی ہماری بہنیں, اگر ہم ان کو سینے سے لگائیں گے, اس کا دکھ پتہ کدھر ہوگا؟ اس کا دکھ ہوگا نئی دہلی میں, اس کا دکھ ہوگا اسرائیل میں, اس کا دکھ ہوگا ان کے اور گماشتوں میں جو پاکستان میں دراڑیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو عمران خان کی برکت ہے اور تحریک انصاف کا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے کہ ہم نہ صرف خود سب سے بڑی جماعت ہیں بلکہ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ اور مذہبی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں. اور پوائنٹ کیا ہے اس پہ پوری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مقتدرہ کو, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو, انٹیلیجنسیا کو اور تمام لکھاریوں کو, اوپینین میکرز کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آج کس چیز پہ سب اکٹھ ہو رہی ہے. کانسٹیٹیوشن, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, کہ ملک کو آئین سے چلانا ہے. آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از اے ڈریم کم ٹرو. اوکے ہم اپوزیشن میں ہیں, کوئی بات نہیں, اور کو حکومت میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا علی محمد خان صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی اتحاد کوئی باقاعدہ اس کی شکل نہیں بن سکی, کیا یہ معلوم نہیں کہ تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم میں ہی سارے لوگ شامل ہوں گے یا کہ نیا پلیٹ فارم وجود میں آئے گا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اتفاق رائے کی طرف ہم جا رہے ہیں, اتفاق رائے پہلے ہوگا, پھر نیا اتحاد بنے گا, پھر اس کے اصول و ضوابط طے ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب نے عید کے بعد تحریک کا عندیہ دیا ہے کہ ہم ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے. اگر یہ اتحاد وجود میں نہیں آتا عید تک یا عید کے بعد بھی, تو اس کے باوجود بھی آپ تحریک چلائیں گے یا انتظار کریں گے کہ اتحاد وجود میں آئے اور پھر اتحاد کے پلیٹ فارم سے کوئی تحریک چلائی جائے؟ تھوڑا سا قبل از وقت بھی ہے ارشاد صاحب, جی, اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں آپشن ہو سکتے ہیں. تحریکیں صرف اس پہ تو نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی خاص جگہ پہ اکٹھے ہو کہ کوئی بہت بڑا جلسہ کر لینا ہے. تحریک تو ابھی بھی ہم تحریک میں ہیں. جو میں آپ سے بات کروں, میں تحریک کا حصہ ہوں, میں بات کر رہا ہوں. میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ عمران خان صاحب کیوں جیل میں ہیں؟ کیا آپ کو بھی ایک زمانہ شاہ صاحب ہو گیا ہے دشت کی سیاحی میں, اب کیا سمجھتے ہیں ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو, جو امت مسلمہ کا پہلا یا دوسرا بڑا لیڈر ہے اس وقت فی زمانہ؟ تو جتنی لیڈرشپ ہے, دیکھیں اگر آپ دنیا پہ نظر ڈالیں, یا ایم بی ایس صاحب ہیں, یا اردگان صاحب ہیں, یا خان صاحب ہیں, یا کوئی ایک نام شاید ذہن سے نکل رہا ہو, مہاتیر صاحب تھے لیکن وہ ان کی ایج اب ایسی ہے, تو کیا ان کو آپشن نہیں ملا ہوگا؟ یا جو ہماری جو مقتدرہ ہے, کیا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ قوم کس طرف کھڑی ہے اور فاصلے پیدا ہو رہے ہیں, قوم میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے, اور یہ فاصلے ختم نہیں ہونے, فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے, ان کو ختم ہونا چاہیے. آپشن نہیں ملا ہوگا خان صاحب کو. کیوں نہیں آپشن لے رہے؟ 570 کے قریب دن ہو گئے ہیں. The living legend of Pakistan is behind bars. Why? کیا ان کی مطلب ہے کسی سیانے نے یہ دوائی لکھی ہے کہ آپ جیل کا پانی پئیں؟ نو. اس میں علی محمد خان صاحب